کیا جن انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انٹلیکچوئل نقصان تو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات فزیکل بھی ہو جاتا ہے، مثلا ذہن کے اوپر حاوی ہوئے اور کوئی شخص چلتے ہوئے گر گیا، لیکن یہ اتنی انی نہیں مچی ہوئی ہے ورنہ روزانہ بینکوں سے چوریاں ہو جائیں۔ جن کے پاس جنات ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، امریکہ نے جہاں پہ وہ پہاڑوں کی ٹنلز کے اندر سونا سٹور کیا ہوا ہے تو نکلوائیں، کوئی ڈلیاں ادھر لا کے دیں، IMF کا قرضہ اتاریں۔ بزرگ تو نہیں اتار سکے تو چلیں آپ ہی اتروا دیں یار، اتنی کوئی انی نہیں مچی ہوئی۔ آپ کی نظر میں تعویذ کی کیا حیثیت ہے؟ تعویذ لٹکانا تو یہ کوئی ثابت نہیں ہے، تعویذ سے مراد اگر نبی الاسلام کے تعویذات ہیں نا وہ ہے المعوذات، آخری 3 صورتیں جو بخاری میں ہے، نبی الاسلام 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے، 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ اصلی تعویذات ہیں۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے نبی الاسلام کے تعویذات۔ یہ لٹکانا، پرچیوں پہ لکھنا نمبر، یہ سب کے سب بدعت ہیں جی، اس کا اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ ارے بھائی عوام آج کل کے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ پرانے پیروں فقیروں پہ بھی بھروسہ کرتے آئے آپ۔ یہ آج کل جعلی پیر، اور یہ ٹرم ہی غلط ہے بھائی، یہ شروع سے یہ سب کچھ ہی جعلی ہے۔ وہ ہمارے جو بھائی ہیں سائل ادیم صاحب، ان کو بھی ہم نے کہا تھا یار آپ کہاں پہ اللہ کے بندو، وہ کہتے ہیں جی جس کی جعلی موجود ہو تو اس کی اصل بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے بندے اصلی جو ہے وہ انبیاء ہوا کرتے تھے، ان کی نقلیں یہ اتارتے ہیں۔ اصل غلاف کعبہ تھا، انہوں نے قبروں میں غلاف چڑھائے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، اصل انبیاء کرام ہوتے تھے، ان کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے وضو کا پانی بھی کبھی کسی نے نہیں لیا۔ ہاں، آپ کے پیر فقیر جو ہے نا یہ تھوکے ڈال ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں، اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، غلاف کعبہ اتار کے سال میں 2 دفعہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، یہاں پہ مزارات کو غسل دیا جاتا ہے، اور وہاں غسل دینے والوں میں آپ کے سارے یہ وزراء شامل ہوتے ہیں، وہ خود گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، خواہ وہ نون لیگ سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں یا PTI سے ہوں، سارے اس امام کے اندر ننگے ہیں۔ تو وام کے بزرگان دین بھی یہی کچھ تھے، ان کے پچھلے بھی یہی تھے بھائی۔ یہاں پہ مولانا مودودی نے صحیح بات کی تھی کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تسی بھی کلمہ پڑھا ہے، چلو خیر ہے یار ہو گئے مسلمان، اسلام نہیں انہوں نے قبول کیتا، ہاں اسلام نے انہوں نے قبول کر لیا۔ میرے والد نے ایک مسجد اور مدرسہ اللہ کی راہ میں وقف کیا، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی قبر مدرسے میں بنائی جائے، ایک کونے میں مدرسے کے اندر جگہ طے بھی کی جا چکی ہے۔ بھی والد صاحب کو سمجھائیں یار بچ جائیں، مطلب ایک نیکی کرنے کے بعد پھر ایک جاتے جاتے گناہ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ عموماً ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ ہماری قبر ہوگی تو کوئی راہ چلتے ہوئے کوئی فاتحہ پڑھ دے گا، کوئی یہ کر دے گا، او بھائی کوئی بھی نہ پڑھے، آپ لاوارث بھی مر جائیں، ہاں اپنے اعمال ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ آپ کو ملے گا، ہمارے اوپر تو واجب ہے کہ ہر مرے ہوئے مسلمان کے لیے دعا کرنی۔ میں ہر اتوار کو یہاں بھی دعا کرواتا ہوں، ہم نماز میں بھی کرتے ہیں، یہ آپ کام نہ کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل آن گنبد خضرا۔ یہ پورے کا پورا جو معاملہ مسجد نبوی سے اخذ کر کے اور یہ مزارات کا سلسلہ شروع ہوا، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، والد صاحب کو اللہ ہدایت دے آپ کے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جو افضل ہو؟ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہترین درود شریف ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ درود ابراہیمی تو خیر بخاری مسلم میں بھی آیا ہوا ہے، یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ پڑھا کریں۔ فرض نماز کے سجدے میں حمد، درود اور توبہ کیسے کریں؟ جیسے نبی الاسلام نے کیے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ اینڈ پہ آپ کو نماز والا ریسرچ پیپر مل جائے گا، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو۔ سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، یہ جو بعد میں سجدہ کرتے ہیں نا لادہ سے، وہ بدعت ہے۔ نماز کے سجدے میں آپ نے سنت دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں احادیث میں وہ آپ مانگیں۔ قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو کیا وہ مسلمان شفاعت کے بعد بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے؟ نہیں، گناہ کی سزا بھگت رہے ہوں گے، اس سزا کے اندر نبی علیہ السلام تخفیف کروائیں گے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اس طرح لوگوں کو نکالوں گا۔ یعنی مثلاً اگر کسی کی سزا نعوذ باللہ 1,00,000 سال تھی اور نبی علیہ السلام کی شفاعت سے وہ 1,000 سال پہ آ گئی، اس طرح ہوگا۔ اور جو لوگ بالکل بریک ایون پہ کھڑے ہوں گے وہ میدان محشر میں شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ کیا جماعت کے لیے امام کے آگے ہونا لازمی ہے یا موبائل میں کسی کی لائیو جماعت کے ساتھ شامل ہو کر پڑھ سکتے ہیں؟ یار یہ تو گاندھی صاحب نے ایک چوہا چھوڑا تھا، اللہ ان کو معاف کرے، اس طرح ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہاں تو جماعت کے اندر جب آپ کی صفیں متصل نہ ہو تو پھر جماعت اسٹیبلش نہیں ہوتی، اور یہ لوگ کرتے ہیں، اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں۔ یہ لوگ یورپ امریکہ میں انہوں نے ریئل ٹائم خانہ کعبہ کی نماز لگائی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ادھر کا ٹائم
ڈفرنٹ ہے, یہاں کا ڈفرنٹ ہے, اور اس طریقے سے متصل وہاں تک صفحے میں موجود نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. ایون یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسجد ہے اور اس محلے میں کوئی گھر ہے اور لوگ اپنے گھروں میں مسجد والے امام کے پیچھے نیت کر لیں, ایسے بھی نہیں ہوگا. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. مولانا اسحاق کا لیکچر سنا تھا سترہ کے متعلق, وہ کہتے ہیں کہ نمازی ہاتھ کے ساتھ روکے, مطلب کہ ہاتھ کی جگہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں. نہیں, یہ بالکل غلط مطلب ہے اگر انہوں نے لیا ہے, واللہ عالم, میں نے نہیں ویڈیو دیکھی. بھائی اگر سجدہ گاہ کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی تو سترے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. احادیث میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک صف چھوڑ کر گزر جائے. سترے کا کانسیپٹ تو ہے ہی یہ ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, ورنہ تو روکنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بتایا جاتا کہ اس صف سے نہ گزرے. تو اس سترے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سترے کے بغیر آگے سے نہیں گزرنا. سترے پہ میری بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک کمزور روایت ہے ابو داؤد کے اندر, اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ میں پتھر پکڑے اور پورا زور لگا کے پھینکے تو جتنی دور جا کے گرے گا نا, اتنی دور تک نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے کوئی گزر نہیں سکتا, اس کے بعد گزر سکتا ہے. جی ہاں, اے بھی کمزور جو روایت, ہمارے نزدیک تو انفینٹ تک کوئی گزر نہیں سکتا جب تک وہ نمازی نظر آ رہا ہے آپ کو, الا یہ کہ آپ سامنے سترہ رکھیں. اور یہ حکم خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے لیے بھی ہے, وہاں تو لوگ بے دھڑک گزر رہے ہوتے ہیں. یہ ایتے جائز ہے, تو اس لیے میں نے تفصیلی ویڈیوز کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ہر لحاظ سے میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. اللہ پاک کی طرف سے نکاح لازم ہوتے ساتھ سب سے پہلے کس ہستی کا نکاح پڑھایا گیا تھا اور کس نے پڑھایا تھا؟ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اما ابا کا ہی نکاح ہوا تھا, حضرت آدم اور حوا کا. باقی وہ کتنا حق مہر تھا, کیا ہوا, اس کی تفصیلات نہیں ہے. صوفیاء نے اپنے طرف سے کہانیاں لکھی ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن ضرورت ہی نہیں بیان کرنے کی, ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلم شریف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا, وہ کافی پہلے ہو چکا تھا. جی, اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. یہ 3 مختلف واقعات ہیں جو راوی نے ایک جگہ جمع کر دی. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی نکاح ہوا تھا. واٹ آر دا اسلامک رولنگس ریگارڈنگ میوزیکل انسٹرومنٹس؟ بچیں نہیں, میوزک سے بچیں, سوائے جو خوشی کے موقع کے اوپر کوئی ہے اور وہ جو تھوڑا بہت ہے. باقی یہ جو آج کل کا جس طرح کا میوزک ہے اس سے تو بچنے میں ہی عافیت ہے. واٹ آر دا اسلامک رولنگس آن ویئرنگ سلور اینڈ گولڈ؟ مردوں عورت میں فرق ہے. مرد سلور کی پہن سکتا ہے, چاندی کی انگوٹھی, اور عورت جو ہے وہ کسی قسم کا بھی زیور پہن سکتی ہے. عورت کے لیے کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے. 2011 میں آپ نے بیان میں کہا تھا کہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, جو گزر گئے ان سے ان کے اعمال کے بارے میں. 2020 میں آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ہم سے پوچھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے اندر درست تھیں. اس وقت ہم جن تھے, آج ہم دیو ہیں. اس وقت وہ بات تھی جو آپ کے علماء سے سنی تھی. جب ہم نے پھر بعد میں اسے پڑھا کہ ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہوئی ہے, اگر یہ بات مان لی جائے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور پھر حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے, ایک محبت میں غلوف کر کے, ایک دشمنی میں. تو یقیناً سیدنا علی اور اہل بیت کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے تلک امت قد خلت کا لفظ ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, خواہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے یا نئے بزرگوں میں سے, انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اسے کوٹ کیا. وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی, تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امت قد خلت, وہ ایک امت تھی, اچھی امت گزر چکی, ان کے لیے ان کے اعمال ہے, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو. لہا ما کسبت ہے, علیہا مکتسبت نہیں. علیہا ہوتا نا تو ہوتا کہ ان کی برائیوں کا وبال ان پر اور تمہاری برائیوں کا وبال تم پر. اس میں کہ ان کے نیک اعمال وہ اپنے لیے کر گئے, تم اپنے نیک اعمال اپنے لیے کرو گے. برائیوں کا ذکر نہیں ہے. ان سے کہنا عربی بڑی آندھی ہے, عربی مار گئی تھوڑی, ورنہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا دنیا سے چلے نہیں گئے تھے, ڈبل صحابی تھے. اللہ نے کیوں ان کی غلطی ذکر کی قرآن میں؟ عبرت کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہوگی, عبرت کے لیے ذکر کی. سورہ اعراف میں آیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا, دیکھنا تمہیں نہ ورگلا دے. تو حضرت آدم کی اگر توہین نہیں ہوئی تو صحابہ کرام تو پھر نبیوں کے مقابلے میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. تو غلطی کا ذکر اپنی جگہ, توہین آپ نے نہیں کرنی. بالکل. ہمارا جو رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس غلطی کی بنیاد پر صحابہ پر لعنت کرتے ہیں, اور ناسبیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی بیان کرنا کفر ہے. تو یہ غلطیاں تو قرآن میں بیان ہوئی ہوئی ہیں, اور یہ کہنا کہ معافی کے بعد بیان نہیں ہونی چاہیے, تو معافی کے بعد ہی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. رفع الدین والی ایک حدیث مرفوع متصل ہو جس میں آپ علیہ السلام کا 4 جگہوں والا رفع الدین ثابت ہو. جی یہ تو پرانے سوال ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم آ گیا. صلو کما رأیتمونی اصلی, صحیح بخاری 631. اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث
وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس نے مجھے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرث کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے. رہ گیا جو چوتھا رفع الیدین ہے 2 رکعتوں سے اٹھ کر، وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے 2 رکعتوں سے اٹھ کے، تو بالکل موجود ہے. یہ تو پرانیاں گلاں ہو گئیاں، ان کو سوال بدلو، ہن کوئی نویں لے کے آؤ. وہی کہانیاں کدے بتاں والیاں تے کدے جناب گھوڑوں کی دموں والی، تو مذاق بن رہا ہے. جس شخص کے حالات خراب ہوں، کھانے کو کچھ نہ ہو، کیا وہ غیر اللہ کا نام کا لنگر لے کر کھا سکتا ہے؟ اگر زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو کھا سکتا ہے. وہ تو آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے آج بھی ہر شہر کے اندر کئی تندوروں پہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ آپ اگر آپ کا پیسے نہیں، آپ کو روٹی فری ملے گی. آج جیلم میں بھی اتنے دسترخوان چل رہے ہیں پورے ملک میں. میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کے دسترخوان نہ چل رہے ہوں. تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگ کرتے ہیں. باقی یہ مزارات کے اوپر بھی جو کھانا پینا ہے نا، کھانا اگر اللہ کے نام کا ہے تو اس کھانے کو ہم حرام نہیں سمجھتے، اس ایکٹیویٹی کو حرام سمجھتے. میں تو 11ویں کے کھانے کو بھی حرام نہیں سمجھتا. اگر کوئی کہتا ہے میں یہ اللہ کے نام کی دے رہا ہوں اور اس کا ثواب عبد القادر جیلانی کو پہنچ رہا ہے، تو ہمیں اس ایکٹیویٹی سے اختلاف ہے. میت کی طرف سے صدقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے میں عبد القادر جیلانی کے نام کی دے رہا ہوں، پھر حرام ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. اور پھر آپ نے بالخصوص فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن 2 پرندوں اور 2 بادلوں کی شکل میں چمکتے ہوئے، الزہراوین کے الفاظ ہیں، 2 چمکتے ہوئے بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس شخص کے حق میں جو ان کی تلاوت کیا کرتا. یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرو، جادوگر سورہ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے. اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور یعنی یہ جادوگروں کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی پرفیکٹ. اور مسلم شریف کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے. اس کے اندر وہ فضائل ہیں کہ وہ کوئی محروم شخص ہی اس سے محروم رہے گا. بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا، تو اس نے بدکنا شروع کر دیا. تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سٹیبل ہو گیا. پھر میں نے تلاوت شروع کی، وہ بدکنا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا، یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پہ نہ چڑھ دوڑے، اتنا بد کے. میں نے پھر تلاوت روک دی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی. تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، بیسیکلی وہ فرشتے تھے. اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دکھتا تھا. تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے. پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے. پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی. پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا. الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. تو ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں. ان کو نہیں پتا تھا یہ انسانی شکل میں آیا تھا کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا. یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتا چل جاتا ہے نا. اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا. البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا. تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سے. تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آواز سنی انہوں نے تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے، آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے
تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر. وہ تجدید ایمان ہے. ٹھیک ہے, اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں. پھر دعائیں ہیں اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے. الف لام میم نہیں ہے, یہ وہ اردو میں ہے. عربی میں ایسے ہی پڑھنا. 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا, لام کو بھی اور میم کو بھی. اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے, غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز. تو یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے, بڑی کوششیں کی ہیں, سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی. ہمارے قریبی دوست ہیں شیعہ عالم دین ہیں ثاقب اکبر صاحب, جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر. انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے, اہل تشیع کے ہاں بھی تھے, ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں, اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا. تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں, کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے. کچھ کا بتا بھی دیا, جس طرح کہ جو سورہ نون ہے, سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں, پارہ نمبر 29, تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا, یعنی مچھلی والے. کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام. اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون, نون والا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال, آلت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال, جلال والا اللہ کا نام ہے. تو وہاں پہ ذن نون, نون والا. تو نون والا کون؟ وہ سورہ القلم میں, اس میں آغاز ہی کس سے آتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون. تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے. اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے. مثلا یہ جو توئے ہیں نا, یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا, کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں نا, سورۃ القصص ہے, سورہ طٰہٰ ہے, طٰہٰ بھی توئے سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے سورۃ القصص, طٰہٰ, سب میں طٰہٰ آپ کو نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا, لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہے, ان کے اوپر توجہ دو, اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو, ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ. بس اللہ کے حضور دعا کرتے لے ایمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, آمین. تو اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے لوگوں نے, یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ ذاکرین, علماء نہیں یہ حرکت کرتے, ذاکرین الف لام میم سے آل محمد مراد لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض جو اہل علم ہے شیعہ اور سنیوں کے ہاں, وہ کہتے ہیں الف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے, اور جو میم ہے یہ محمد کے لیے ہے, اور لام جو ہے وہ جبرائیل کی جو لام ہے نا اینڈ پہ. اور وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خط لکھتا تھا نا, تو اس کے کوڈ ورڈ کے طور پہ جو لکھنے والا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا, اور جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا, اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا. تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اللہ کا پہلا حرف الف, اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جبرائیل کا آخری حرف لام. تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا. دجال کو جو معجزات دیے جائیں گے کیا وہ اللہ کی جانب سے ہوں گے یا ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا؟ نہیں, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ اس کو یہ طاقت دی ہے نا. دجال کے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں جو شیطان کے پاس ہے. تو اسی دجال نو لے کے بیٹھے ہو, لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں ہی فراڈ نے بخاری مسلم کی. کس طرح ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کسی کو قتل کر کے زندہ کر لے اور یہ کر دے؟ اور یار اس سے بڑی طاقتیں تو شیطان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں, وہ تو سارے مان رہے ہیں, وہ تو قرآن کے اندر اس کی طاقتیں آئی ہوئی ہیں کہ وسوسے دلاتا ہے لوگوں کو. تو یہ دجال کو جو کرتب دیے جائیں گے نا, اس کو شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے استدراج. کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج. اگر یہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کے لیے ہم آیتن کا لفظ عربی میں آیا بولتے ہیں, یا اردو میں ہم معجزہ کا لفظ. عربی میں بھی معجزہ کا لفظ ہے, لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ ایز اے ٹرم نہیں یوز ہوا. یہ محدثین کی اصطلاح ہے. معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی شے. اور کسی
اللہ کے نیک بندے سے یہ چیز سرزد ہو اسے کہتے ہیں کرامت، اور اللہ کے دشمن سے سرزد ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج۔ استدراج، کرامات اور معجزات، اور ایک اور چیز ہے ایلوژن، آنکھوں کا دھوکہ، یہ چوتھی ٹرم ہے۔ ان چاروں کے اوپر میں نے 4 لیکچر اکٹھے دیے ہیں، 7 گھنٹے کی گفتگو۔ مسئلہ نمبر 131 ABCD، وہ آپ دیکھیں، اللہ کے فضل سے اپنے حوالے سے وہ ایک یونیک کوشش، تو آپ کو یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں۔ اور یہ ساری شعبدہ بازی ہے نا، یہ صرف ادھر نہیں ہے۔ کل مجھے ایک بھائی جمعے کی نماز کے بعد ملے، پرسوں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ میری بچی کے اوپر کوئی جنات کے اثرات ہیں، اور اس طریقے سے وہ فلاں بزرگ کے پاس گئے تو وہ انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا، اب میری وائف کے ساتھ ہے، میں ان کو لے جاؤں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی، وہ علاج کروانے کے لیے آپ جہاں بھی لے جائیں، علاج تو ہو جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی کوئی شرط نہیں۔ آج کل ڈسکوری چینل کے اوپر ایک پروگرام ہانٹنگ کے نام سے چل رہا ہے، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ پروگرام؟ جس میں گوروں کے اوپر جو جادو ہوئے ہوتے ہیں اور آسیب کے سائے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر عجیب و غریب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، قمیضیں کٹ جاتی ہیں، بچوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں، سوتے میں وہ اٹھا کے وہ چرپائی الٹ دیتی ہیں چیزیں۔ اب اس کو بھی سائنس مانتی ہے کہ یہ علیحدہ سے ایک پیرلل میں ایک نظام ہے پورا جنات کا، شیاطین کا۔ اس کے لیے باقاعدہ امریکہ اور یورپ میں آفیسز بنے ہوئے ہیں، اور ڈسکوری چینل تو سائنٹیفک چینل ہے نا، اس کے اوپر کئی مہینوں سے یہ پروگرام چل رہے ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ آپ رات کے وقت وہ پہلے وہ 11 سے 11:30 سے 12:30 پروگرام لگتا تھا، آج کل شاید وہ رات کو 1:30 سے 2:30 بجے تک لگتا ہے، یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق۔ اس میں آپ دیکھیں باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں جن کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، باقاعدہ پھر وہ کیمرے لگاتے ہیں، ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ آپ تو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو سائنٹیفکلی اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ پھر وہ ان دفتروں میں فون کرتے ہیں، باقاعدہ پادری ہائر کرتے ہیں بڑے پیسوں کے اوپر۔ جس طرح یہاں پہ آپ نے اگر کوئی آپ کا ایشو بن جاتا ہے کوئی بجلی کے حوالے سے، آپ الیکٹریشین ہائر کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ پادری ہائر کرتے ہیں، وہ جو آ کے ان کے وہاں پہ وہ سارا اپنا وہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں، اپنے جو بھی کلمات انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور شیاطین کو پھر وہ بھگاتے ہیں، اور باقاعدہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے ایشور کے نام کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر، گاڈ کے نام کے اوپر۔ تو اگر کوئی ادھر کوئی نانگا پیر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں، اسے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کے نام کی ایک برکت ہے۔ جیسے شیطان کی ایک نحوست ہے نا، جو ایک کافر پہ بھی پڑتی ہے، مسلمان پہ بھی پڑتی ہے، اس طرح اللہ کے نام کی بھی ایک برکت ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں، ایک عیسائی کے ہاتھ میں آپ چینی کا ایک چمچ دیں چائے میں گھولنے کے لیے، اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں، یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ والا جو ہے وہ چینی مٹھاس دے دے گی چائے میں تو عیسائی علی نہیں دے گی، دوئے دیں گی، وہ فزیکل فینومینا ہے۔ اس طرح اللہ نے ایک روحانی فینومینا بھی رکھا ہے کہ گاڈ کے نام پہ، اللہ کے نام کے اوپر جو بندہ بھی کلام پڑھتا ہے اس کے کلام کا اثر ہوتا ہے۔ اور وہ یقین کرے پادری پڑھتے ہیں کہ خدا کے نام پر ہم شیاطین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں، وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ تو جاؤ پھر اللہ کے بندوں بیعت کر لو عیسائیاں دی جا کے، اگر آپ نے ان شعبدہ بازیوں کے اوپر ہی چلنا ہے آپ نے کہ جی وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کرتب دکھا دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے، کسی بے نمازی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ کرامت نہیں کہیں گے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے، دم وغیرہ بھی کر دیتے، اور ایسے دم جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، یہ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان دموں کو ویسے ہی کرتے رہو۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جن شیاطین کے اگینسٹ بخاری مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں جو وظائف موجود ہیں، مسئلہ نمبر 109 ہے میرا جنات تعویذات کے اوپر، موٹے موٹے وظائف ہیں۔ آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ، صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے، جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں، جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے، گرین کارڈ میں، بلو کارڈ میں بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلعے میں آ جاتا ہے۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، بسم اللہ الذی لا یضر، والی دعا پڑھ لیں 3 دفعہ صبح اور شام، صبح پڑھ لیں گے شام تک حفاظت میں، شام کو پڑھ لیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم میں وظیفہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں ہے کہ کفایت کر جائیں گی، صحیح مسلم میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں وہ شیاطین نہیں آتے، جنات نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آخری 3 سورتیں بخاری اور مسلم میں ہے، المعوذات ہیں، یہ 3 پناہ دینے والی سورت۔ تو یہ ہمارا الگ سے بھی یعنی میں نے 5 وظائف کے اوپر نے لہذا سے ایک آسان وظیفے جو ہیں، آیت الکرسی، آخری 3 سورتیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر، اور اعوذ بکلمات اللہ۔ تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائٹس،
اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پیڑے میں کیوں تھا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی الاسلام آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے. یعنی نبی الاسلام بیٹھے ہوئے تھے. یہ مسجد جن بھی موجود ہے خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے. اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے جہاں پہ نبی الاسلام بیٹھ کے، یعنی وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ایک چھاؤں کے اندر بیٹھ کے نبی الاسلام قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا به، بس ہم ایمان لے آئے. مسلمان ابھی تک ایمان نہیں لا پا رہا. قرآن اس نے یعنی مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حفظ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، محفل قرات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے. اور ادھر جنات کو دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ راہ چلتے ہوئے نبی الاسلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم بے شک اس کے اوپر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو. یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی توحید ہے. ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے، توحید ہے، ایک اللہ کا تعارف. اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے. تو پہلی جناب نبی الاسلام کی تلاوت نے ان کی کایا کلب کر دی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے اعلیٰ و عرفہ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو. یہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا جب سنا وَتَعَالَى جَدُّ کا، یہ وہی جد ربنا، ہمارے اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو. بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وانه كان يقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے. ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا. جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے. دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی. اچھا آپ دیکھیں، آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی بھی، کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کہڑے پاسے لایا سی انہوں نے ساڑھے بڑیاں نے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے، کرسچن جن تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے. اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے، یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی. یقین کریں جب کبھی بھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا تو یا اور صورتیں بھی تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ. اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں. وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی ہے. یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں اللہ تو ان کا خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے بزرگوں نے عطا کیتا ہے، جی بزرگ جو کچھ کر دینے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے. تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے. تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں.
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق پہ ہو. اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا. میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا ہے. دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا، بنیادی عقیدے کی کتاب میں. بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر، مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ. یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، انجیل سے ہی نکال دو، تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو. اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر ہیں. شان کے منکر نہیں ہے، ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم نہیں کی. تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا. اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا، اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے اللہ کی پناہ مانگنے کے. بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہے، اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں آیت نمبر 56 بنی اسرائیل کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنگلات میں جا کے. ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. میں آپ کو بتاؤں، یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے، انسان بزدل ہوئے نا، تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیریئر ہیں، ورنہ انسان سے کیسے سپیریئر ہے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اچھا، اس سے اشارہ مل گیا کہ یہ کرسچن جن تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے ہیں اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. اسے فترت کا پیریڈ کہتے ہیں، ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو. پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان 600 سالوں میں. سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فترت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دی ہے، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ. تو اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ. یہ فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے، توئیں کے ساتھ، تو کے ساتھ نہیں ہوتی. تا 2 نقطوں والا، فا 2 نقطوں والا، تے، را اور تا. ایک فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نیچر کو. یہ فترت لفظ ہے، فترت کا مطلب ہے گیپ والا پیریڈ. جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فترت میں شمار کرتے ہیں، اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں آیا، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فترت کہا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو سنو ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا. یعنی آپ کو پتا جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت زندہ رہنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات
پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے. وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے, وہ سنا کرتے تھے اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو, جادوگروں کو بتا دیتے تھے. اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی, کچھ غلط بھی, مکس کر کے بتاتے تھے. تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے, جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے, اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, میٹرائڈز. اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا, کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے. اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے. اب جنات کے اوپر بین ہو گیا. تو اب ذرا ان کی ذرا ٹیکنیکل گفتگو سنیں. وہ کہتے ہیں اچھا اب پتا چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے راکٹ اللہ کی طرف سے, وہ اس لیے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے. لیکن اب کیا حالت ہے, فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ, اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا, تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ, ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے. یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے. آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں, یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں, کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا. فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اور بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں, کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتا چلا کہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں اسپیشل پروٹیکشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے, اور جو وقت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے. انہوں نے کس طرح کڑیاں ملانے شروع کر دی ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن ہیں, یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں, کئی ایک راستے بنے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صوفیاء جو یہ طریقت کا لفظ لیتے ہیں نا, اس لفظ سے لیتے ہیں. جب ان کو کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت, شریعت کا لفظ تو سورہ الشورى کے اندر آیا نا کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کیا تھا. تو ہم کہتے ہیں طریقت کہاں سے نکالی, وہ کہتے ہیں یہاں سے نکالیے کہ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن ہیں. حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے, کوئی اچھائی کے راستے پہ. یہ کوئی قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, حنفیہ, شافیہ, مالکیہ سلسلے نہیں ہے, بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے دو گروہ ہیں. تو وہ طریقت کا لفظ یہاں سے نکالتے ہیں. ویسے اب آپ نے طریقت والوں سے پوچھنا ہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں کہاں ہے, تو چند ایک لوگوں کو شاید پتا ہو, زیادہ تر کو نہیں پتا ہوگا. وَأَنَّا, اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز, اور یہ کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا, اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے. ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا, پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے, جب وہ پابندی لگ گئی ادھر پیغمبر آ گئے, انہوں نے کہا نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی عافیت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کرتی ہے. تو اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں, نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ, اور اب وہ دیکھیں گے یہ بات جا کے اپنی باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں, اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر, قرآن پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, بس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا. یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ہیں ایک دائی بھی بن گئے. کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کے. مزے کی بات دیکھے نا, کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ, نہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند آیات سنی جنات نے,
اور آگے جا کے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور نبی اسلام کو پتہ بھی نہیں ہے، جیسے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن کے کون کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، کوئی آگے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ نبی الاسلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے تو جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا۔ یہ نبی الاسلام کی مبارک دعوت کی برکت۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا میری طرف جھوٹ نہ منسوب کرنا، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ۔ اور بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، ہو سکتا ہے وہ سچی ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر دین کو کھڑا نہ کرو۔ یہ حدیث پوری صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حدیث تو صدیوں سے حدیث تو یہی لکھی ہوئی تھی صحیح بخاری میں۔ اب کراچی کے ایک مولانا صاحب نے اس حدیث کے اندر خود سے کچھ الفاظ ایڈ کر دیے، مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے تو آپ آگے پہنچائیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ صرف علماء نے آگے بات پہنچانی ہے، اور علماء نے بھی صرف اپنے فرقے کی آیات، اپنے فرقے کی حدیث، دوسروں کی بات نہیں۔ تو انہوں نے یہ آیت یعنی حدیث پڑھی صحیح بخاری کی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے آگے تو یہ بھی ہے کہ جو حدیث تم تک پہنچے گی تو دو قسم کی حدیث ہوں گی، ایک فقہاء کے لیے ہوگی، ایک محدثین کے لیے ہوگی۔ اب وہ دیکھنا ہو، ایک کولو ہی کہانی کرا چڑی، چونکہ سامنے پتہ ہے بے زبان لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو کوئی حدیث کا علم نہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ یہ بات لکھی کہاں ہوئی ہے۔ پھر جب میں ان لوگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں، پھر بےچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ میں بول رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس کا بھی کلپ بن کے آ جانا مارکیٹ کے اندر کہ جی وہ حدیث کی طرح پوری لوگوں نے بخاری کے حدیث میں نیچے لگا دینی ہے کہ آپ حدیث، اور وہ الٹا حدیث خود فیبریکیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں انجینئر پوری حدیث نہیں پڑھتا۔ وہ پوری حدیث تو تب میں پڑھوں نا جب لکھی ہوئی ہو۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ان لوگوں نے حدیثیں مولانا شریف کے ساتھ، بخاری شریف اور مسلم شریف مولانا شریف کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے۔ یعنی وہ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے، ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ تو بخاری کے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو مولانا شریف نے لکھا ہوا ہے، یہ بخاری شریف نہیں ہے۔ تو بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں گے تو بخاری شریف پاک ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ہوتا ہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جوانی میں کہیں بچپنے میں حدیثیں پڑھ لی ہوتی ہیں، اپنے علماء سے سنی ہوتی ہیں، وہ کئی باتیں بعض اوقات علماء بھی غلط بیان کرتے ہیں، علماء نے تو بیچاروں نے شرح میں بیان کی ہوتی ہے، یہ اس کو پڑھ کے شرح بنا دیتے ہیں، اور بلکہ اس سے آگے جا کے اس حدیث کا حصہ بنا دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، اور پھر اکثر وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھو بغیر تیاری کے بھی اتنا کچھ بیان کر دیتا ہوں، اور سر تیاری کرے کرو تسی تیاری کر کے بھی نہیں بیان کر سکتے، تو بغیر تیاری کے پھر یہی کچھ بیان ہوگا نا۔ تو وہ انہوں نے کہ مولانا شریف کو بیچ میں حدیث کا حصہ، اور الٹا میرے پہ ٹانٹ کر رہے ہیں کہ حدیث کا آگے والا حصہ کیوں نہیں پڑھے، وہ آگے ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ مولانا شریف ہے۔ تو مولانا شریف کو حدیث شریف سے باہر نکالے اور پاک کرے تو پھر حدیث شریف آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیسا کہ فقہ حنفی کا بھی مشہور مسئلہ ہے، باقی سب لوگ بھی مانتے ہیں، بخاری مسلم میں بھی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ اگر کسی کنویں کے اندر کتا گر جائے تو 20 ڈول نکالنے ہوتے ہیں۔ تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ کچھ لوگ علماء کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس آئے کہ جی اس طرح ہمارے کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، تو اب ہم اس کو کیسے پاک کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں سے 20 ڈول نکالو، پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے 20 ڈول نکالے، واپس آئے اور کہا کہ حضرت اس کی تو بدبو بھی نہیں جا رہی ہے، تعفن اسی طرح پھیلا ہوا ہے، 20 ڈول نکالے لیکن فرق نہیں پڑا۔ کو مولانا میرے ورگا کوئی سیاڑا سی، کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا کتا بھی کٹا جائے گا؟ نہیں، کتا نکالا ہے یا صرف ڈول ہی نکالے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کتا تو نہیں نکالا۔ تو انہوں نے کہا سر کتا نکالیں گے تو 20 ڈول نکالنے سے وہ پاک ہوگا نا، کتا ادھر ہی ہے تو 20 اور بھی نکال لیں۔ تو اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھتے ہوئے میں کوئی مثال نہیں دیتا، حالانکہ میں دے سکتا ہوں۔ علماء سو کی مثال سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں کتے کی مثال ہی بیان ہوئی ہے، اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسی بدعات پیدا ہوں گی کہ جیسے باولا ہلکا کتا، پاگل کتا کسی کو کاٹ جائے تو اس کے زہر کا اثر ایک ایک رگو اور ریشے میں چلا جاتا ہے، اس طرح میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کو کتے کاٹ جائیں گے اور ان کے پورے جسم میں بدعات داخل ہو جائیں گی۔ وہ کتے کون سے کاٹیں گے؟ کوئی کرکٹر کاٹے گا، کوئی ہاکی کا پلیئر کاٹے گا، کوئی اسکواش کا پلیئر کاٹے گا، کوئی پولیٹیشین۔ علماء سو، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، علماء سو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بورا کو کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے ابو داؤد کی حدیث میں کتے کی مثال بیان فرما دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں تو مولانا شریف کو باہر نکال لیا کریں، تب حدیث شریف سمجھ آئے گی آپ کو۔ جیسے کنویں کو پاک کرنے کے لیے کتے کو باہر نکالنا ضروری ہے،
تب پانی پاک ہوگا. احادیث میں سے بھی مولویوں کو نکالنا ضروری ہے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ حدیث پیچھے کیا تھی. تو مولانا شریف کو الگ کرے, تو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں. ویسے ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے 8 سالہ درس نظامی کے کورس میں 7 سال فقہ حنفی پڑھی ہوتی ہے, آخر 1 سال دور حدیث کرتے ہیں. جیسے چائے کا ایک دور ہے, آیا اور چلا گیا, حدیثیں پڑھی نہیں ہوئی ہوتی, وہ پڑھی ہی ہوتی ہیں, پڑھی ہوئی نہیں ہوتی. اور یہاں تو الحمدللہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کر دے, اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں, بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں. ٹھیک ہوگا جی, الحمدللہ. یہ بھی آپ کو تحفہ دے دیا جاتے ہوئے. کیا نیک لوگ جنات کو بس میں کر سکتے ہیں؟ نہیں, نیک ہونا تو کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ جتنا کو بدکار ہوگا اتنا بڑا جن ہوتے ہاتھ چڑھے گا. جنہ کو پلید ہوئے گا نا, اڈا بڑا پلید جن ہوتے ٹائے چڑھے گا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا نیک ہونا اس کے لیے ضروری؟ یہ لفظ ایک فن ہے. آپ ڈسکوری چینل کے اوپر ہانٹنگ پروگرام دیکھیں, کرسچنز میں کتنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہیں, یورپ میں امریکہ میں, وہ جا کے جنات نکالتے ہیں, آسیب کے سائے دور کرتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ فن ہے, ہندوؤں میں بھی ہے اور بدھسٹ میں بھی ہے, کرسچنز میں بھی ہے, یہودیوں میں بھی ہے, مسلمانوں میں بھی. جس طرح مسٹسزم, تصوف تمام ادیان کے اندر موجود ہے. ان کرتبوں کو دین کا نام نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کرتب کرتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ ہوا میں اڑے نا, اس سے رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم کی ضعیف نہیں ہو جائیں گی. ہاں, اسے نہیں رکھو. ایون کوئی شخص چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, اس سے قرآن میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا, اس سے یا علی مدد ثابت نہیں ہوگا. یہ اپنی جگہ رہے گا. ہاں, یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے مرے ہوئے بزرگ بھی قبروں سے نکل کے کہیں نا کہ دین وہ نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور دین وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھو ہم قبر سے نکل آئے ہیں, تو میں نہیں غائب کروں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں, کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے, دجال کے خلاف جو شخص کھڑا ہوگا نا, وہ وہی ہوگا جو کہ بنو حدیث پہنچی ہے. تو جڑے بزرگوں نے مننے لوگ کہیں گے سرکار سلام, تسی مردہ زندہ کرتا ہے, وہ تسی تے عبد القادر جیلانی دی یاد تازہ کرتی ہے سرکار, تسی ساڈے بزرگ ہو, تسی بھی سلسلہ قادریہ تو ہو. اور وہ جو سب سے بہترین مسلمان جس کے بارے میں آیا ہے بخاری مسلم میں, وہ دجال کے خلاف کھڑا ہوگا اور کہے گا تو دجال ہے, میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے زندہ کروں گا, اور 2 ٹکڑے کرے گا, اور 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, پھر زندہ کرے گا, کہے گا دیکھ میں نے اب تجھے زندہ کر لیا, اب تو مان لے کہ میں خدا ہوں. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے, تو واقعی دجال ہے. تو وہ تو کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے, وہ کرتب سے متاثر نہیں ہوگا. سرکار اس طرح کے لوگ دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ نے ذرا ڈھونڈنا ہے. یہ رائے شریف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کو مل کے مشورہ دیتے تھے ادھر رائے شریف میں. ہاں جی, اور وہ رائے اجتماع میں آتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے اجتماع ملتان شریف میں, اسی آپ یقین کرو لوگوں دس دے رہے ہیں, نہ آپ دیکھا نہ کسی دیکھے ہوئے دیکھا. ہاں, ساڑھے زیادہ کون, یہ سب کہانیاں انہوں نے چل رہی ہیں. ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کے ایک جاننے والوں میں ایک بزرگ ہے, انہوں نے یہ دیکھا ہے. تسی ڈائریکٹ جس بزرگ کا نام لے رہے ہو اسی تو انہوں نہیں مانتے یار. ہاں, وہ جیسا بیان کر رہے تو چھڑ دو. اور ہم نہیں, دوسرے بھی نہیں مانیں گے. مثلا طارق جمیل صاحب نے ٹی وی میں آگے کہا تھا کہ ابھی خبر آئی ہے کہ انگلینڈ میں ہمارے جاننے والے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ نبی الاسلام خواب میں فرمایا جنید جمشید ہم تک پہنچ گیا. بریلوی کا جا موت مار گیا, منواؤ بریلویوں کو کہ جنید جمشید جو ہے نبی الاسلام کو پہنچ گیا. کہیں نہیں. تو سرکار جدوں آپ دوسروں کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم آپ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. کہ انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے, اس لیے کہ سرکار آپ دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے, تو ہم آپ کے بابوں کو کیوں مانے؟ 99 قتل تے تسی بھی کیتے نا. ہاں, میں ایک ہی فالتو کر کے بدنام ہوا نا. یعنی بریلویوں نے اپنے سوا ساروں کو گمراہ نہیں ڈکلیئر کیا ہوا. کیا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں باقیوں کو؟ تو میں نے کون سی نئی بات کر دی ہے؟ کیا دیوبندی اپنے سوا جتنے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں؟ سر مرحوم کہتے ہیں. مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ, ان کے استاد, ہمارے بھی استاد غلام سو سعیدی صاحب نے پوری شرح صحیح مسلم میں اتنا ماڈریٹ ہونے کے باوجود جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی غیر بریلوی عالم کے ساتھ مولانا لکھ دیں. شیخ اشرف علی تھانوی مولانا نہیں لکھا, اور رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لکھا. نہیں, اتنی ٹالرنس ہے ہی نہیں. اب میں نام چھوڑے, ہم تو کسی کو نہیں مانتے نا. ہاں, ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے. یہ نہیں کہ میں ان کو لعنت اللہ علیہ کہتا ہوں, نہیں, میں کہتا ہوں اللہ کے سبوت. جو آپ کہتے ہیں نا بزرگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کریں, ہم خاموشی اختیار کریں. اور یہ کہیں آپ کو تھم نیل پہ بھی رے ہے ڈلی ہوئی نظر آئے نا, آپ نے بدگمانی ہونا, وہ رحلت کی ہوتی ہے, رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا ہوتا. ٹھیک ہے جی. اے جنات والا جڑا نا, یہ
کیا وہ غیب جان لیتے ہیں؟ غیب نہیں جانتے علی سرکار، غیب تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ جن کے اندر غیب نہیں جانتے. البتہ جو ماضی میں واقعہ ہوا ہے نا وہ ہمزات کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں، آپ کو خبر دے سکتے ہیں. جو ماضی میں یا اس وقت ریئل ٹائم دنیا میں کہیں واقعہ کوئی ہو رہا ہے وہ تو گورا بھی آپ کو بتا دے گا کہ فلاں جگہ اس وقت لائیو میچ ہے، ہم نے اسکور بنائے نے. یہ نہیں کوئی بتا سکتا کہ آندہ کیا ہوگا. چند ایک چیزیں ہو سکتی ہیں جو بخاری مسلم میں کہ بعض اوقات جنات اچک لیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، اور پھر آ کے نجومیوں کے کان میں وہ بتاتے ہیں، وہ پھر اس میں کچھ جھوٹ ملا کے بتاتے ہیں، لیکن وہ پوری سچی خبر نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے، غیب کوئی جان نہیں سکتا سوائے پیغمبر کے، اور وہ بھی وحی کے ساتھ. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بلکہ اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے غیب کی خبر دیتا ہے. تمہارا کام صرف اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. غیب غیر نبی کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں آتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، غیب کی خبریں بتانے والا. بالکل، غیب کی خبریں خود نہیں بتانے والا، اللہ کے بتانے سے بتانے والا. بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا، تو اس نے بدکنا شروع، تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سٹیبل ہو گیا. پھر میں نے تلاوت شروع کی، وہ بدکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پہ نہ چڑھ دوڑے، اتنا بد کے. میں نے پھر تلاوت روک دی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی. تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، بیسیکلی وہ فرشتے تھے. اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دکھتا تھا. تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے. پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون؟ انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے. پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ. پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا. الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. تو ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا. ان کو نہیں پتا تھا یہ انسانی شکل میں آیا تھا، کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا، یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتا چل جاتا. اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا. البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا. تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سے. تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آواز سنی انہوں نے، تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اس آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے، آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر. وہ تجدید ایمان ہے، اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں. پھر دعائیں ہیں اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. اس کو ایسے ہی پڑھنا ہو، الف لام میم نہیں ہے، یہ وہ اردو میں ہے، عربی میں سے ایسے ہی پڑھنا. 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی. اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز. تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی، بڑی کوششیں کی ہیں، سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی.
ہمارے قریبی دوست ہیں، شیعہ عالم دین ہیں، ثاقب اکبر صاحب، جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر. انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے، اہل تشیع کے ہاں بھی تھے، ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں، اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے. اور عربی میں تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں، اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606، اور